لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ، دل سے دل کی بات ہے الفاظ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، اس بار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے جگن ناتھ آزاد، اردو تہذیب و ادب کے علم بردار۔ یادش بخیر، استاد محترم ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کے جشن ولادت کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس تقریب میں محترم دلیپ کمار صاحب کی شرکت طے تھی۔ چونکہ میرا شمار حضرت منشا مرحوم کے حلقہ بگوش شاگردوں میں ہوتا تھا، اس لیے ان کی ہر علمی و ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کے موقع پر میں پیش رہتا تھا۔ تیاریوں کے دوران ایک دن حضرت منشا نے بتایا کہ اس تقریب میں پروفیسر جگن ناتھ آزاد صاحب کی شرکت بھی بحیثیت مہمان خصوصی طے ہے۔ 1 مئی 1991 کی جشن منشا میں جگن ناتھ آزاد تشریف لائے اور وہ معلوم ہوا کہ وہ ناگپور کے وسیع و شاندار دیش پانڈے ہال کے عقب میں موجود ہیں۔ میرے اشتیاق میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس طرف کا رخ کیا، دیکھا تو حضرت آزاد بالکل تنہا کھڑے تھے۔ آداب و سلام کیا تو انہوں نے استفہامیہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا نام بتایا تو برجست عرض کیا، جی ہاں۔ انہوں نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، وہ کہاں ہے؟ مجھ پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ اور کچھ کتابیں بھی وہ لے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں ہوئی۔ غیر متوقع طور پر ایک ساتھ اتنے سوالات سے میں قدرے سہم گیا۔ ہمت کی اور عرض کیا کہ حضرت اچھا ہوا وہ کتابیں واپس نہیں ہوئیں، ورنہ سنا ہے کہ جموں میں بارش کی وجہ سے آپ کا گھر پانی سے بھر گیا تھا اور کئی کتابیں بارش کے پانی سے خراب ہو گئی تھیں۔ جگن ناتھ آزاد صاحب نے اس بار مجھے گھور کے دیکھا اور کہا، میاں فضول باتیں مت کرو اور مجھے میری کتابیں واپس کر دو۔ عرض کیا کہ حضرت بڑے بھائی خضر حیات صاحب ملازمت کے سلسلے میں ابو ظہبی چلے گئے ہیں، پوچھ کر آپ کی کتابیں بھیج دی جائیں گی۔ جگن ناتھ آزاد صاحب سے میری ملاقات انتہائی غیر خوشگوار ماحول میں ضرور ہوئی، مگر اس میں مجھے اپنا پن محسوس ہوا اور کتابوں سے ان کی مالیانہ دلچسپی کا اندازہ ہوا۔ واضح ہو کہ برادر محترم خضر حیات صاحب نے 1984 میں جگن ناتھ آزاد صاحب کی شخصیت اور ادبی خدمات پر ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا رجسٹریشن کروایا تھا۔ اس سلسلے میں وہ آزاد صاحب کے گھر جموں بھی گئے تھے اور کچھ دن وہاں قیام کر کے ان سے نوٹس بھی حاصل کیے تھے۔ ان کا کام کافی حد تک تکمیل کے قریب تھا، مگر قسمت نے انہیں روزگار کے جھمیلے میں ڈال دیا اور وہ ابو ظہبی چلے گئے اور درس و تدریس میں ایسے منہمک ہوئے کہ پی ایچ ڈی کا خیال ہی ذہن سے نکال دیا۔ 1 سال بعد جب وہ چھٹی پر واپس آئے تو میں نے آزاد صاحب کی شکایت ان کے گوشے گزار کر دی۔ انہوں نے غالباً سارا مٹیریل منشا صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ منشا صاحب نے وعدہ فرمایا کہ وہ آزاد صاحب کو سارا مٹیریل پہنچا دیں گے، واللہ علم بالصواب۔ بہرحال جگن ناتھ آزاد سے ملاقات میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بن کر رہ گیا۔ اس رات مشاعرے میں آزاد صاحب چھائے رہے اور خوب سنے گئے۔ ان کا ایک شعر دوسرے دن کئی شعراء کی زبان پر تھا۔ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، مگر انداز تو دیکھو کہ میں اپنے آپ کو مانند مہمان لے کے آیا ہوں۔ برادر محترم خضر حیات صاحب جموں میں آزاد صاحب سے ملاقات کے بعد ان کی بلند اخلاقی اور خاکساری کے مداح نظر آتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آزاد صاحب کو جب علم ہوا کہ میں نان ویج شوق سے کھاتا ہوں تو 10 کلومیٹر خود جا کر گوشت لاتے اور میری ضیافت کرتے۔ کھانے کی میز پر وہ علمی و ادبی گفتگو کرتے۔ ان کی شخصیت میں ہندوستان پاکستان جیسے رچا بسا ہوا تھا۔ ان ملکوں کو ہندو مسلمان کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔
خضر صاحب کہتے تھے کہ انسانیت ان کے خمیر کا حصہ تھا۔ آزاد صاحب اردو کو محض زبان نہیں کہتے تھے بلکہ اس کو مکمل تہذیب گردانتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جگن ناتھ آزاد اردو تہذیب کے بہترین نمائندہ تھے۔ وہ پاکستان سے بھارت منتقلی کے بعد بھی اس تہذیب کے دلدادہ رہے۔ ان کی نشست و برخاست، ان کا رہن سہن اور انداز گفتگو سب اسی بھارتی تہذیب کی نمائندگی کرتی تھی جسے ہم اردو تہذیب کہتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد کی تعلیم و تربیت اردو خانوادے میں ہوئی۔ ان کے والد تریلوک چند محروم اردو کے نامور شاعر تھے۔ آزاد اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ 5 ستمبر 1918 کو عیسیٰ خیل ضلع میاں والی پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت والد صاحب کے زیر سایہ ہوئی۔ 1938 میں گارڈن کالج راولپنڈی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے فارسی میں MA کیا۔ پھر روزگار کا احساس ہوا تو ایک انگریزی اخبار ٹریبیون میں ملازمت شروع کی۔ 1947 میں ملک آزاد ہو گیا اور پاکستان وجود میں آ گیا، اور آزاد صاحب 1948 میں پاکستان سے دہلی آ گئے۔ دہلی میں انہیں ایک انگریزی ماہنامہ میں ملازمت مل گئی۔ اس کے بعد اردو ماہنامہ آج کل سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت جوش ملیح آبادی ماہنامہ آج کل کے مدیر اعلیٰ تھے۔ آزاد صاحب نائب مدیر نامزد ہوئے۔ ماہنامہ آج کل میں آزاد صاحب 1955 تک کام کرتے رہے۔ اس کے بعد انفارمیشن بیورو میں بحیثیت انفارمیشن آفیسر ان کا تقرر ہوا۔ 1968 میں پریس انفارمیشن بیورو میں ڈپٹی انفارمیشن آفیسر کی ذمہ داری سنبھالنے کا موقع ملا۔ بعد کو ان کا تبادلہ شری نگر میں ہو گیا، جہاں وہ ڈائریکٹر پبلک ویلفیئر آف انڈیا کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1972 میں یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ 1 سال کی توسیع ملی تھی کہ اس دوران جموں یونیورسٹی سے پروفیسر شپ کی آفر آ گئی۔ آزاد صاحب کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ اردو سے MA بھی نہیں تھے اور نہ ہی PhD کی سند رکھتے تھے۔ تاہم یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ آپ نے اردو کی جو غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں اس کے پیش نظر آپ کو اس منصب کی پیشکش کی جاتی ہے۔ چنانچہ آزاد صاحب 1977 میں جموں یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ دوران سروس وہیں سے MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ آزاد صاحب ملک کی کئی علمی و ادبی انجمنوں سے وابستہ تھے۔ وارثے تک انجمن ترقی اردو ہند دہلی کی مجلس عاملہ اور ادبی کمیٹی کے رکن رہے۔ غالباً 1998 میں ڈاکٹر سید حامد صاحب کے بعد پروفیسر جگن ناتھ آزاد اتفاق رائے سے انجمن ترقی اردو دہلی کے صدر منتخب کیے گئے۔ جگن ناتھ آزاد صاحب کی پہلی شادی 1940 میں تقسیم سے قبل راولپنڈی میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ کا نام شکنتلا تھا۔ 1946 میں اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ دو بیٹیاں پرملا اور مکتا ان کی نشانی ہے۔ آزاد صاحب کی 1948 میں دوسری شادی وملا نامی خاتون سے دہلی میں ہوئی۔ ان سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام آدرش، چھوٹے کا نام چندرکانت اور بیٹی پونم ہے۔ تمام بچے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، مگر افسوس کہ کسی بچے کو ذوق شعر و ادب نصیب نہ ہو سکا۔ جگن ناتھ آزاد کو بچپن سے ہی شعر گوئی کی صلاحیت ودیت ہوئی تھی۔ خود ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ والد محترم تریلوک چند محروم نے ایک کتاب کھول کر میرے سامنے رکھ دی اور مجھ سے کہا کہ پڑھو۔ میں نے 2-3 اشعار پڑھے تو والد صاحب کہنے لگے بس کرو، اب تم پاس ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کتاب جو مجھ سے پڑھائی گئی تھی وہ دیوان غالب تھا اور غزل تھی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آزاد تیسری جماعت میں پڑھتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 8 برس رہی ہوگی۔ گویا اس عمر میں آزاد شعر فہمی کا ذوق رکھتے تھے۔ آزاد کی شاعری کو ہم 2 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور ان کی بھارت منتقلی سے قبل اور دوسرا 1947 کے بعد بھارت منتقل ہونے کے بعد کا۔ پہلے دور کے متعلق محترم اشرف قادری اپنی تصنیف میں رحم تراز ہیں۔ آزاد صاحب کی اس دور کی شاعری بھرپور اثر رکھتی ہے۔ مضامین کی شوخی و رعنائی، طرز ادا کی جدت اور زبان کی شیرینی سے اس دور کی شاعری بھرپور ہے۔ اس کے بعد جناب اشرف قادری یہ اشعار نقل کرتے ہیں۔
ممکن نہیں کہ بزم طرف کچھ سجا سکوں، اب یہ بھی ہے بہت کہ تمہیں یاد آ سکوں، یہ کیا طلسم ہے تیری جلوہ گاہ ہے، نزدیک آ سکوں نہ کہیں دور جا سکوں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد اپنے ابتدائی دنوں کی شاعری میں روایتی مضامین کا التزام رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ شوقیانہ مضامین سے پرہیز کیا اور غزل کی آبرو کو رسوا نہ ہونے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میرے دل میں درد جو ہے نہاں وہ میری زباں پہ نہ آئے گا، مجھے اپنے درد سے بھی سوا تیری آبرو کا خیال ہے۔ شرافت نفس اور خودداری آزاد کی سرشت کا حصہ تھا۔ ان کا اس کا اظہار انہوں نے جا بجا کیا۔ تہذیب کونا میری شرافت پہ ناز کر، دھوکہ دیا ہے دوست نے شرما رہا ہوں میں۔ تقسیم کے بعد آزاد صاحب ہندوستان منتقل ہو گئے۔ ظاہر ہے اپنا وطن چھوڑ کر نئے دیار میں آنا دل گردے کا کام ہے۔ چاہے پیدائش چھوڑنے کا قلق اور نئے ماحول میں ڈھلنے کا خوف ایک حساس شاعر کے لیے سہانے روح ثابت ہوتا ہے۔ اس کا اثر فکر طبع پر بھی پڑتا ہے۔ ظاہر ہے شاعر کا دل رو پڑتا ہے اور اس کی نوک قلم سے ایسے اشعار نکل پڑتے ہیں۔ نہ پوچھو جب بہار آئی تو دیوانوں پہ کیا گزری، ذرا دیکھو کہ اس موسم میں فرزانوں پہ کیا گزری، کہو دیر و حرم والو کہ تم نے کیا حسن پھونکا، خدا کے گھر میں کیا بیتی، صنم خانوں پہ کیا گزری۔ اپنے وطن عزیز کو یاد کرتے ہوئے آزاد کہتے ہیں، وطن سے دور یہ منزل کا یہ سوال نہیں، وطن سے دور یہ منزل کا یہ سوال نہیں، وہ بے وطن ہوں کہ جس کا نہیں ہے کوئی وطن، کنارے سندھ پہ ہم جس کو چھوڑ آئے تھے، وہ تجھ میں بات کہاں ہے دیار گنگ و جمن۔ آزاد اپنے وطن عزیز سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر و بیشتر پاکستان کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ حقیقتاً آزاد صاحب انسانیت کے علم بردار تھے۔ وہ ہندو تھے نہ مسلمان، تعصب و تنگ نظری سے بالا تر وہ ایک اچھے اور سچے اور درد مند انسان تھے۔ بقول مخمور جالندری کو آزاد نے اپنے ہی نہیں پوری انسانیت کے دشمن کو پہچان لیا تھا۔ انہوں نے اس دشمن کو آپ ہی نہیں دیکھا، اوروں کو بھی دکھایا ہے۔ وہ خود فریب کھانے سے بچے ہیں اور دوسروں کو بھی اس فریب سے دور رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ان کو دلیل کے طور پر یہ اشعار دیکھیے، بہار آتے ہی ٹکرانے لگے کیوں ساغر و مینا، بہار آتے ہی ٹکرانے لگے کیوں ساغر و مینا، بتا اے پیر مے خانہ یہ مے خانوں پہ کیا گزری، قریب و دور ظلمتیں ہیں چار سو، یہ اور بات ہے کہ آپ جگمگا رہا ہوں میں۔ آزاد کا تعلق ہندو دھرم سے تھا، لیکن ان کی تعلیم و تربیت اردو ماحول اور اردو تہذیب میں ہوئی تھی، اس لیے ان کا مطالعہ ہندو دھرم کی بنسبت اسلام کا زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا پسندیدہ موضوع اقبالیات تھا۔ ظاہر ہے اقبال اور ان کا کلام سمجھنے کے لیے اسلام کا عمیق مطالعہ ازحد ضروری ہے۔ آزاد نے اسلام اور اقبال کا مطالعہ کھلے دل و دماغ سے کیا تھا، اس لیے انہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ اس کا ثبوت ان کا تحریر کردہ سلام ہے۔ چند اشعار دیکھیے، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا انساں پر، سلام اس پر جو حامی بن کر آیا غم نصیبوں کا، رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور ہے دنیا، بڑے چھوٹے میں جس نے ایک اخوت کی بنا ڈالی، زمانے سے تہذیب بندہ وہ آقا مٹا ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے ظلم سہ سہ کر دعائیں دیں، وہ جس نے کھائے پتھر گالیاں اس پر دعائیں دیں، سلام اس پر جلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں، کیا حق کے لیے بےتاب سجدوں کو جبینوں میں، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاودانی کا، سلام آزاد کا آزاد کی شیریں بیانی کا۔ یہ سلام اردو میں اپنے منفرد جذبہ و عقیدت کی وجہ سے منفرد کمال و اہمیت کا حامل ہے، اسے ہم آزاد کا شاہکار کہہ سکتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی، رباعیات بھی لکھی ہیں اور قطعات بھی۔ ہر صنف میں ان کا رنگ اچھوتا اور منفرد ہے۔ انہوں نے روایتی تغزل کی اتباع نہیں کی اور نہ ہی وہ عصری تحریک سے متاثر ہوئے، جبکہ اس زمانے میں ترقی پسند تحریک کا
بول بالا تھا، تاہم انہوں نے اپنا رنگ و اسلوب خود ہی اختیار کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ علامہ اقبال سے حد درجہ متاثر تھے، گویا صالح اور مقصدی ادب کے علم بردار تھے۔ جگن ناتھ آزاد اس وقت پاکستان سے بھارت آئے جبکہ پورا ملک بارود کے ڈھیر پر کھڑا تھا۔ ہندو مسلمان منافرت پورے شباب پر تھی، دلوں میں آگ لگی تھی، مکانات کھیتیاں جل کر خاک ہو رہی تھیں۔ ایسے ماحول میں انسان کا اپنا وجود بھی بچانا محال نظر آ رہا تھا۔ اخلاق و محبت، تہذیب و ثقافت سب کچھ داؤ پر جگ چکے تھے۔ ایسے پرآشوب دور میں کچھ شعرا ادبا اور دانشور حضرات تعصب کی اس آگ کو بجھانے کی حتی الامکان کوششیں کر رہے تھے۔ جگن ناتھ آزاد کا شمار ایسے ہی شعرا میں تھا جنہوں نے اپنے صالح افکار سے ملک میں منافرت کی آگ بجھانے کی کوششیں کی۔ پھر اس دور کی ان کی یہ غزل امتیازی حیثیت کی حامل ہے، جس کے کچھ اشعار ہم نے پہلے بھی سنائے تھے آپ کو۔ اسی غزل کے مزید دو شعر اور ملاحظہ فرمائیے۔ نشان برگ گل بھی نظر آتا نہیں ہم کو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا گلستانوں پہ کیا گزری، نہ پوچھ آزاد اپنوں اور بیگانوں کا افسانہ، ہوا تھا کیا یہ اپنوں کو یہ بیگانوں پہ کیا گزری۔ اس دور کے کلام میں آزاد نے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہم اپنی انجمن کو بھول جائیں بھی تو کیا ہوگا، نئی محفل کو ہم اپنا بنائیں بھی تو کیا ہوگا، چمن بدلا چمن کا رنگ بدلا باغباں بدلے، یہاں اب ہم پرانے گیت گائیں بھی تو کیا ہوگا، جہاں چاروں طرف سے آندیاں مذہب کی چلتی ہیں، وہاں ہم عقل کی مشعل جلائیں بھی تو کیا ہوگا، جب اس محفل میں سننے پر نہیں کوئی آمادہ تو پھر ہم لطف و جادو جگائیں بھی تو کیا ہوگا۔ اس جذبے کی یہ اشعار بھی دیکھیے۔ ترتیب نشیمن کیا ہوگی، آئین گلستہ کیا ہوگا، آغاز بہاراں کچھ تو بتا، انجام بہاراں کیا ہوگا، انداز طوفاں ہوتا ہے طوفاں کے قریب آنے سے، ساحل پہ بسیرا کرنے سے، انداز طوفاں کیا ہوگا، ماحول کی گرد سے کچھ ایسا دھندلایا حال کا آئینہ، کچھ اس میں نظر آتا ہی نہیں، مستقبل انسان کیا ہوگا۔ پروفیسر آزاد کو جہاں ترک وطن کا حد درجہ افسوس تھا، وہیں نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کا خوف بھی دامنگیر تھا۔ اپنے ان احساسات کو وہ یوں رقم کرتے ہیں: جی دئے شوق نے سمجھا تھا کہ طوفان گئے، زندگی ایک سکون پائے گی ہیجان کے بعد، لیکن اے آرزوئے دید ذرا غور سے دیکھ، کتنے طوفان نمودار ہوئے ہیں طوفان کے بعد۔ آزاد نے غزلوں کے ساتھ نظمیں بھی کہی، اس میں بھی عصری تقاضوں کی چھاپ صاف نظر آتی ہے۔ وہ بڑے پریکٹیکل انسان تھے، ان کی شاعری میں انسان اور انسانیت کا درد موجود ہے۔ وہ کسی بھی معاملے کو مذہب کی عینک سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ وسیع المشربی کے حامی اور وسیع القلبی کے حامل تھے۔ ایک نظم بھارت کے مسلمان کی اس خصوصیت کی یاد دلاتی ہے۔ انہوں نے جس خلوص و محبت سے ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی دیرینہ شان و شوکت اور عظمت پارینہ کی یاد دلائی ہے اور عزم و ہمت کی تلقین کی ہے، وہ قابل قدر ہے۔ نظم کے یہ بند ملاحظہ ہوں: اس دور میں تو کیوں ہے پریشاں و ہراساں، کیا بات ہے کیوں من متزلزل تیرا ایمان، کیا بات ہے کیوں ہے متزلزل تیرا ایمان، دانش کا دے دہر کی اے شمع فروزاں، اے مطلع تہذیب کے خورشید درخشاں، حیرت ہے گھٹاؤں میں تیرا نور ہے ترساں، بھارت کے مسلمان۔ اسلام کی تعلیم سے بیگانہ ہوا تو، نامحرم ہر جرت رندانہ ہوا تو، آبادی ہر بزم کا ویرانہ ہوا تو ایک حقیقت تھا اب افسانہ ہوا تو، ممکن ہو تو پھر ڈھونڈ گنوائے ہوئے ساما، بھارت کے مسلمان۔ جگن ناتھ آزاد حریت پسند اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے زبردست حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1992 میں بابری مسجد انہدام سامیہ ہوا تو وہ تڑپ گئے اور ایسی حرکت کرنے والوں کے عمل کو خباثت کہہ دیا۔ یہ تو نے ہند کی حرمت کے آئین کو توڑا ہے، خبر بھی ہے تجھے مسجد کا گنبد توڑنے والے، ہمارے دل کو توڑا ہے عمارت کو نہیں توڑا، خباثت کی بھی حد ہوتی ہے اے حد کو توڑنے والے۔ جگن ناتھ آزاد ایک مطالعہ کے مصنف محترم ایوب واقف نے بالکل صحیح فرمایا کہ آزاد نے مسلمانوں سے متعلق جتنی بھی نظمیں کہی ہیں
ان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب سے کتنے مانوس تھے اور اسلامیات کا انہوں نے کتنا گہرا اور وسیع مطالعہ کیا تھا۔ جگن ناتھ آزاد اردو تہذیب اور اردو زبان سے والہانہ محبت کرتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے کئی نظموں میں کیا ہے۔ انہوں نے 58 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم اردو کے عنوان سے لکھی، اس میں وہ دیگر برادران وطن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں: اے اہل وطن، یہ داستاں اپنی ہے، اے اہل وطن یہ داستاں اپنی ہے یہ روداد خواں اپنی ہے، کیوں اس کو مٹا رہے ہو دیوانوں، خیروں کی نہیں یہ زباں اپنی ہے، اردو سے یہ فقدان محبت کیوں ہے، اپنی تہذیب سے عداوت کیوں ہے، ہند کے فخر غالب و داغ و انیس، پھر ان کی زبان سے عداوت کیوں ہے۔ آزاد فرقہ پرستوں اور زبان کے نام پر سیاست کرنے والوں کو اردو کی شیریں بیانی اور پیاری بولی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں: غلط ہے جو سمجھتا ہے اسے اغیار کی بولی، یہ ہے اخلاص کی طرز تکلم پیار کی بولی۔ یہ بات مشہور ہے کہ آزاد نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تھا، جسے پاکستانی عوام ترنم میں گاتے بھی تھے، مگر بات کی تحقیق سے یہ بات صحیح ثابت نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ آزاد نے اپنے وطن عزیز کے لیے ایک نظم لکھی تھی جو ریڈیو پاکستان سے اکثر نشر ہوتی تھی۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی خوب کہی ہیں۔ ان کی نظموں کے موضوعات اخلاقی معاشرتی مسائل، اتفاق و اتحاد، محبت و اخوت، انسان دوستی اور حب الوطنی جیسے تھے۔ وہ ہندوستان کو مشترکہ تہذیب کا گہوارہ مانتے تھے، وہ اس تہذیب و تاریخی ورثہ کی حفاظت پر زور دیتے تھے۔ ان کی تمام تر شاعری انہی موضوعات پر محیط ہے۔ جگن ناتھ آزاد کی ایک اہم شناخت ماہر اقبالیات کی بھی ہے۔ انہیں حافظ اقبال کہا جاتا تھا۔ اقبال کا فارسی اور اردو کلام انہیں پورا حفظ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تحقیق کے بعد علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کا تعین کیا، جسے حکومت پاکستان نے بھی تسلیم کیا اور اردو جہان نے بھی اسے مان لیا۔ اس طرح آزاد نے سخت محنت یا فشانی اور تحقیق کے بعد توقیت اقبال تیار کی، جو اقبال کے تئیں ان کے خلوص کی مظہر ہے۔ اقبالیات اور اقبال کے حوالے سے آزاد صاحب کی یہ خدمت ہی انہیں ماہر اقبال کے درجے پر فائز کرتی ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے ان کی تصانیف ادب میں گراں قدر اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبالیات پر ان کی چند کتابوں کے نام اس طرح ہیں: اقبال اور مغربی مفکرین 1976، اقبال اور اس کا عہد 1970، اقبال اور کشمیر 1977، اقبال زندگی شخصیت اور شاعری 1977، فکر اقبال کے بعض اہم پہلو 1982، محمد اقبال ایک ادبی سوانح حیات 1983 عیسوی میں شاعری۔ جگن ناتھ آزاد کو احساس تھا کہ بچے قوم کا اہم اثاثہ ہیں، اس لیے وہ ان کی ذہنی تربیت کے لیے علامہ اقبال اور ان کی شاعری سے بچوں کو واقف کرانا ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ آزاد نے بچوں کو اقبال سے متعارف کرانے کے لیے کچھ کتابیں بھی شائع کی۔ اقبال کی کہانی جو 1976 میں شائع ہوئی، بچوں کے اقبال 1977، مرقع اقبال 1977، مرقع اقبال، اقبال کی کہانی تصویروں کی زبانی 1977۔ آزاد نے اقبال پر انگریزی میں 2 کتابیں لکھی: اقبال ہز پوئٹری اینڈ فلاسفی 1981 میں جو شائع ہوئی، اقبال مائنڈ اینڈ آرٹ 1983۔ آزاد کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے، بعض مجموعے کے کئی ایڈیشن بھی شائع ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: طبل و علم، بے کران، نظموں کا مجموعہ، ستاروں سے ذروں تک، نوائے پریشاں، وطن میں اجنبی، پہلی بار گجراتی رسم الخط میں بھی شائع ہوئی۔ بچوں کی نظمیں، نسیم حجاز، نعت و سلام، منقبت اور ہم پر مشتمل ہے۔ پروفیسر آزاد نظم و نثر دونوں پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کی نثری تحریر بھی قابل قدر اور ادبی نثر میں اضافے کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی بعض نثری کتابوں کے نام اس طرح ہیں: جنوبی ہند میں 2 ہفتے سفر نامہ سن 1951 میں شائع ہوا، تلوک چند محروم والد کی سوانح حیات جو 1959 میں شائع ہوئی، ایڈونچر ڈرامہ ہے سن 1977 میں شائع ہوئی، آنکھیں ترستیاں ہیں سن تنیشاد 1982، پشکن کے دیش میں سن 1986، اپنی محفل اپنے دوست شخصی مضامین کا مجموعہ بھی شائع ہوا
जगन्नाथ आजाद की पूरी जिंदगी का दौर जिद्दोजहद और खिदमत शेर व अदब से इबारत है। उनकी शख्सियत बहैसियत शायर, अदीब, सहाफ़ी, नक्काद, मुहक्किक, माहिर इक़बालियात और दानिश्वर मुसल्लम हो चुकी। हिंद पाक की अदबी तारीख में उनका नाम हमेशा जली हरफों में लिखा जाएगा। 24 जुलाई 2004 को जब वो इस दारे फानी से कूच कर गए तो हिंदुस्तान अपने एक अजीम सपूत और बेहतरीन इंसान से महरूम हो गया। हक मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। यहाँ आज़ाद बड़ा मानते से। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। एक नई बात निकल आई है, मेरी बातों से कोई बात निकल आई है। चुप थे लफ्ज़ों ने कुछ राज कह दिए, मेरे पहलू में कुछ ज़ात निकल आई है। एक खामोशी ने गजल सुना दी है, एक नई बात निकल आई है। चलते चलते कहीं रुक जाने को जी हुआ, तेरे साए में घर बनाने को जी हुआ। बेवजह सी हंसी तेरी दिल को भा गई, जैसे तन्हाई से मुलाकात निकल आई है। धड़कनों में तेरी सौगात समा दी है, एक नई बात निकल आई है। कसमें ना थी न वादे कोई, फिर भी तू पास लगने लगी है कहीं। तेरे आने से मौसम सा बदल गया, रुत अधूरी थी अब बरसात निकल आई।